وہ اس گھر میں اتنے عرصے سے پینگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا ہے کہ اب وہ اسی کو اپنا گھر سمجھنے لگا ہے۔ وہ بھی اسے اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے ہیں۔ اڑوس پڑوس میں اکثر نئے لوگ آ گئے ہیں۔ ویسے بھی کسی کو یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ اس گھر میں وہ کس حیثیت سے رہتا ہے۔ عام لوگ اسے گھر کا مالک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ خود بھی اکثر بھول جاتا ہے کہ وہ گھر کا مالک ہے یا پینگ گیسٹ۔ ویسے بھی لینڈ لیڈی بیگم حمید اور اس کی بیٹیوں کو اس نے کبھی غیر نہیں سمجھا اور نہ ہی کبھی حساب کتاب کے جھنجھٹوں میں پڑا ہے۔ اسے معقول تنخواہ ملتی ہے اور وہ جو کچھ کماتا ہے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ اس کی ہر طرح سے خدمت کرتے، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے اور اس کی بے حد عزت کرتے، اور ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ اسے اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیں۔ لیکن وہ کچھ عرصے سے خود کو ہوم سک محسوس کر رہا ہے اور اس گھر سے اس کا دل اچاٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے مصرف میں کوٹھی کا بہترین حصہ ہے۔ دفتر سے واپسی پر کار کا ہارن سنتے ہی ملازم بیگ تھامنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ فرصت ہو تو بیگم حمید ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ بیگم حمید کی جوان بیٹیاں دوپٹے ٹھیک کرتی ہوئی باری باری آ کر سلام کرتی ہیں، مگر سلام کرتے ہی یوں الٹے پاؤں جلدی جلدی لوٹ جاتی ہیں جیسے آدمی فقیر کے سامنے سکہ پھینک کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس ایسی ہی باتوں سے کبھی کبھی اس کا دل اداس ہو جاتا ہے اور اسے اپنا گھر یاد آنے لگتا ہے۔ بیگم حمید کی مسکراہٹ اور اس کی بیٹیوں کے سلام وصول کر کے وہ اپنے کمرے میں پہنچتا ہے تو میز پر کھانا چننا ہوتا ہے۔ شروع میں جب وہ پرہیزی کھانا نہیں کھاتا تھا، اسے کھانے کے لیے ڈرائنگ روم میں بلایا جاتا تھا، مگر اب کھانا اس کے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، کھانے کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے اور وہ ماں بیٹیاں اس سے ایسی باتیں کریں جس سے دفتر کے کام کی بوریت اور تھکن دور ہو جائے، مگر وہ سب اس کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ اس کی موجودگی میں بلند آواز سے بات بھی نہیں کرتی۔ اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ریڈیو کی آواز دھیمی کرتی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کرتی ہیں اور دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ زیادہ شور نہ ہو۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ سجے سجائے بیڈ روم میں نہیں، ویران قبرستان میں لیٹا ہوا ہے۔ شام کو وہ کمرے کی قید سے رہائی پا کر ٹہلتا ہوا کلب چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ اداسی کی چلچلاتی دھوپ نے اس کا بدن جھلسا دیا ہے۔ لیکن جو ہی وہ رات کو کلب سے باہر آتا ہے، جمائیاں لیتی ہوئی تاریکی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے اور اس سے باتیں کرے، لیکن وہ سب اپنے کمروں میں چھپ جاتی ہیں۔ وہ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے، اکتا جاتا ہے تو دوسری کتاب اٹھا لیتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے بیگم حمید اس کی خیریت معلوم کرنے آ جاتی ہیں، لیکن ان کی باتیں اس کے لیے غیر دلچسپ اور بور ہوتی ہیں۔ وہ گھر کے اخراجات، مہنگائی، خریداری، شادیوں اور لڑکیوں کے رشتوں کی باتیں کرتی ہیں، پھر خود ہی جمائیاں لیتی ہوئی اکتا کر چلی جاتی ہیں۔ البتہ جب کبھی اس کی طبیعت اچھی نہیں ہوتی، بیگم حمید کئی بار اس کی مزاج پرسی کے لیے آتی ہیں۔ ان کی لڑکیاں بھی بار بار آتی ہیں، ٹیلی فون کر کے فوراً ڈاکٹر کو بھی بلا لیا جاتا ہے۔ ملازم کو سخت تاکید کی جاتی ہے کہ وہ رات بھر اس کے پاس رہے، وقت پر دوا پلائے، پاؤں دبائے اور ایمرجنسی کی صورت میں بیگم حمید کو جگا کر اطلاع دینے میں تامل نہ کرے۔ بیمار ہو کر اس کے دل میں عجیب سی خواہش جاگتی ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے بیگم حمید خود اس کا سر دبائیں، آصفہ رفیع اور فریدہ پاس رہیں، اس سے باتیں کریں اور اپنے ہاتھ سے دوا پلائیں۔ لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس گھر میں پینگ گیسٹ ہے اور گھر والوں کو اس کی تیمارداری اور خدمت گزاری کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ ان کی اپنی مصروفیتیں اور دلچسپیاں ہیں۔ بیگم حمید کو خریداریوں اور گھر کے کام کی نگرانی سے فرصت نہیں ملتی۔ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی ملازم بیمار ہو جاتا یا چھٹی پر چلا جاتا ہے، بڑی لڑکیوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بیگم حمید مہمانوں کی خاطر تواضع اور جہیز وغیرہ کی الجھنوں میں لگی رہتی ہیں۔ آصفہ کو فلموں اور گانوں سے بے حد دلچسپی ہے۔ وہ نئے نئے ریکارڈ اور ٹیپ جمع کرتی اور سنتی رہتی ہے۔ اسے پتہ چلا ہے کہ وہ خود بھی اچھا گا لیتی ہے، شاید ناچ بھی لیتی ہے، کیونکہ اس کا جسم رقص کے لیے بے حد موزوں نظر آتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے جب اس کا کومل بدن تھرکتا اور لمبی سیاہ زلفیں رخساروں پر بکھری ہوں اور وہ بند کمرے میں اکیلی ناچ رہی ہو، وہ اسے چھپ کر دیکھے۔ کئی بار وہ اس ارادے سے آصفہ کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر ہر مرتبہ گھر کے لوگوں اور ملازموں نے اسے یوں گھیر لیا جیسے وہ اسے اغوا کرنے جا رہا ہے۔
मंजरी रफ़िया को बनाव संघार और फैशन से गहरा शगफ है। वो हर वक्त क्रीमों, पाउडरों, रंगों, खुशबुओं, लिबासों और अपनी फैशनेबल सहेलियों में घिरी रहती है और उसका जी चाहता है कि हर वक्त दुल्हन सी नज़र आने वाली रफ़िया उसके साथ घूमने फिरने के लिए जाए और होटलों, पार्कों और सैरगाहों में लोग उसे हस्तो रकाबत की नज़रों से देख देख कर जलें। मगर रफ़िया उसके सामने आती है तो नज़रें नीची किए रखती है और अपने खूबसूरत बालों और खुले गले की कमीज़ का ऊपर का हिस्सा बार बार दुपट्टे से ढांपती रहती है। फरीदा सबसे छोटी मगर अपनी उम्र से 2 गुना ज़्यादा जवान है। उसका जी चाहता है कि वो उससे बेतकल्फ़ी से मिले, उसके गले में बाहें डालकर कोई ऐसी फरमाइश करे जिसे पूरा करना उसके लिए आसान ना हो। लेकिन फरीदा भी अपनी बहनों की तरह उससे दूर दूर रहती है और उसकी बेहद इज़्ज़त करती है। उसे इस घर में, जिसमें वो कई बरसों से पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा है, हर तरह का आराम मुयस्सर है। टाइम पीस का अलार्म उसे बर वक्त जगा देता है। गुसलखाने में उसे गर्म पानी रखा हुआ मिलता है। वो गुसलखाने से बाहर आता है तो इस्त्री किए हुए कपड़े उसके मुंतज़िर होते हैं। वो घंटी बजाता है तो मुलाजिम नाश्ता लेकर हाजिर हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता। ज़रूरत की हर चीज़ उसे खुद ब खुद मिल जाती है। लेकिन उसका दिल खुशी से खाली होता जा रहा है। सब उसका एहतराम करती हैं, उसके आराम का ख्याल रखते और उसकी हर बात बेचूनो चरा मान लेते हैं। उसका जी चाहता है कोई उसे लड़े झगड़े, उसे गालियाँ और ताने दे, देर से घर आने पर बास पुरस करे और उससे पूरी ना की जा सकने वाली फरमाइश करे। मगर फिर उसे याद आ जाता है कि ये उसका अपना घर नहीं, वो यहाँ पेइंग गेस्ट है। सब अपने अपने कमरों में महख्वाब होते हैं। वो अपने कमरे में खुद को तन्हा और उदास महसूस करता और कहीं भाग जाना चाहता है। लेकिन इस घर में इसे जो आराम मुयस्सर है वो इसके पाँव की जंजीर बन गया है। इसे अपने इर्द गिर्द नज़र ना आने वाले मुसल्ला पहरेदार खड़े महसूस होते हैं, लेकिन वो जंजीरें तोड़ देना और मुसल्ला पहरेदारों का घेरा तोड़कर फरार हो जाना चाहता है। इस खूबसूरत और पुरतकल्लुफ़ माहौल में उसका दम घुट रहा है। वो खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहता है। फिर एक रोज़ बेगम हमीद के यहाँ बहुत से मेहमान आते हैं। रात देर तक दरवाजे खुलने और बंद होने और मोटरों के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। वो उठकर सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहता है कि दस्तक दिए बगैर बेगम हमीद उसके कमरे में घुस आती है। शायद वो किसी से लड़कर आ रही हैं। वो आते ही गुस्से में लितड़ी हुई आवाज़ से उस पर हमला करती हैं। शादी की डेट भी फिक्स हो गई, मगर आपको कुछ फिक्र नहीं? शादी? किसकी शादी? वो घबराकर पूछता है। बेगम हमीद को और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, हमीद साहब, आप तो इस घर में मेहमान आए लगते हैं। सिर्फ मेहमान नहीं, वो तस्दीक करता है, मैं पेइंग गेस्ट हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।